ارجنٹینا جنوبی امریکہ کا ایک خوبصورت ملک ہے جو اپنے متنوع قدرتی مناظر، ثقافتی ورثے اور میزبانی کے لیے مشہور ہے۔ یہاں کچھ دلچسپ مقامات اور سرگرمیاں ہیں جو آپ ارجنٹینا کی سیر کے دوران دیکھ اور کر سکتے ہیں۔ بیونس آئرس، یہاں ریکولیتا قبرستان مشہور شخصیات جیسے ایوا پیرون کی قبریں موجود ہے۔ یہ ارجنٹینا کے کاسارو ساڈا صدر کا دفتر ہے اور بیونس آئرس کا ایک اہم تاریخی مقام ہے۔ یہ علاقہ اپنے پرانے سان ٹیلمو گرجا گھروں، اینٹیک دکانوں اور ٹانگو ڈانسنگ کے لیے مشہور ہے۔ گوازو فالس، یہ دنیا کی سب سے بڑی اور خوبصورت آبشاروں میں سے ایک ہے جو ارجنٹینا اور برازیل کی سرحد پر واقع ہے۔ پیٹاگونیا ہائیکنگ اور ٹریکنگ کے لیے فیٹررائی پہاڑ ایک مشہور مقام ہے۔ یہ ایک بڑی پیریٹو مورینو گلیشیئر برفانی جھیل ہے جو اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور ہے۔ مینڈوزا ارجنٹینا کی وائنریوں کے لیے مشہور ہے، خاص طور پر ملبیک وائن کے لیے۔ کورڈوبا ارجنٹینا کے مرکز میں واقع ایک خوبصورت شہر جو تاریخی اور ثقافتی مواقع فراہم کرتا ہے۔ سالٹا نو آبادیاتی دور کی عمارتیں اور خوبصورت مناظر کے لیے مشہور ہے۔ ارجنٹینا کی آبادی کے بارے میں تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملک کی آبادی تقریباً 4 کروڑ 60 لاکھ ہے۔ ارجنٹینا جنوبی امریکہ کا 8واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ آبادی کے متعلق چند اہم حقائق۔ بڑے شہر بیونس آئرس ارجنٹینا کا سب سے بڑا شہر اور دارالحکومت ہے جس کی آبادی تقریباً 15 ملین ہے۔ میٹروپولیٹن علاقہ شامل دوسرے بڑے شہروں میں کوردوبا، روزاریو، مینڈوزا اور سالٹا شامل ہے۔ آبادی کی تقسیم۔ ارجنٹینا کی آبادی کا بڑا حصہ شہری علاقوں میں مقیم ہے جبکہ دیہی علاقوں میں آبادی نسبتاً کم ہے۔ نسلی اور ثقافتی تنوع۔ ارجنٹینا ایک کثیر نسلی اور ثقافتی ملک ہے جہاں یورپی، مقامی اور دیگر نسلی گروہوں کی مخلوط آبادی پائی جاتی ہے۔ آبادی کے یہ اعداد و شمار وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو سکتے ہیں، لہذا تازہ ترین اعداد و شمار کے لیے سرکاری مردم شماری کے نتائج یا دیگر معتبر ذرائع سے معلومات حاصل کرنا مفید ہوگا۔ ارجنٹینا کی تاریخ دلچسپ اور متنوع ہے جس میں قدیم مقامی ثقافتوں سے لے کر ہسپانوی نو آبادیاتی دور، آزادی کے جدوجہد اور جدید دور تک شامل ہے۔ یہاں ارجنٹینا کی تاریخ کے چند اہم مراحل کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے۔ قدیم تاریخ۔ قبل از نو آبادیاتی دور ارجنٹینا کے علاقے میں مختلف مقامی قبائل آباد تھے جن میں گوارانی، کویچوا اور مایوچے شامل تھے۔ یہ قبائلی زرعی، شکاری اور ماہی گیر معاشرتی نظام کے تحت زندگی بسر کرتے تھے۔ نو آبادیاتی دور۔ ہسپانوی قبضہ۔ 1516 عیسوی میں ہسپانوی مہم جو انڈیسولس نے ارجنٹینا کے علاقے کا دورہ کیا۔ 1580 عیسوی میں ہوانڈی گارے نے بیونس آئرس کی بنیاد رکھی۔ آزادی کی جدوجہد۔ 1810 عیسوی کی مائی انقلاب۔ بیونس آئرس میں مائی 1810 عیسوی کی بغاوت نے آزادی کی تحریک کا آغاز کیا جو 1816 عیسوی میں مکمل ہوئی جب ارجنٹینا نے اپنی آزادی کا اعلان کیا۔ جنرل جوزے ڈی سان مارٹن آزادی کی جنگ میں ایک اہم شخصیت تھے جنہوں نے جنوبی امریکہ کے کئی ممالک کی آزادی کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ ارجنٹینا کی ثقافت متنوع اور متحرک ہے جس میں یورپی، مقامی اور افریقی اثرات شامل ہیں۔ یہ ثقافت ملک کی تاریخ، معاشرتی ڈھانچے اور جغرافیائی تنوع کی عکاسی کرتی ہے۔ یہاں ارجنٹینا کی ثقافت کے چند اہم پہلوؤں کا جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ زبان۔ ارجنٹینا کی قومی زبان ہسپانوی اسپینش ہے جو ملک کی آبادی کی اکثریت بولتی ہے۔ ارجنٹینا کا اسپانوی بولنے کا انداز اور لہجہ منفرد ہے۔ موسیقی اور رقص۔ ٹانگو ارجنٹینا کا سب سے مشہور رقص اور موسیقی کی صنف ٹانگو ہے جو بیونس آئرس کے قریب محلوں میں پیدا ہوا۔ ٹانگو کے موسیقار کارلوس گارڈل کو اس صنف کا سب سے بڑا نمائندہ سمجھا جاتا ہے۔ کھانا۔ اسادو ارجنٹینا کا سب سے مشہور کھانا اسادو باربیکیو ہے جس میں مختلف قسم کے گوشت کو گرل کیا جاتا ہے۔ مذہبی توازن۔ ارجنٹینا میں رومن کیتھولک مذہب کی بڑی اکثریت ہے لیکن دیگر مذاہب کے پیروکار بھی موجود ہیں جیسے پروٹسٹنٹ، یہودی اور مسلم کمیونٹیز۔ یعنی پارٹلی فری۔ ارجنٹینا کو 2023 کی فریڈم ہاؤس رپورٹ کے مطابق جزوی طور پر آزاد ملک قرار دیا گیا ہے۔
فریڈم ہاؤس ایک غیر سرکاری ادارہ ہے جو دنیا بھر میں سیاسی حقوق اور شہری آزادیوں کی سطح کی نگرانی کرتا ہے۔ فریڈم ہاؤس کی درجہ بندی کے معیار سیاسی حقوق میں انتخابی عمل، سیاسی شرکت اور سیاسی حکومت کی فعالیت شامل ہے۔ شہری آزادیوں میں آزادی اظہار، مذہبی آزادی، سماجی تنظیموں کی آزادی اور قانون کی حکمرانی شامل ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ارجنٹینا کے بارے میں آپ کے خیالات کیا ہیں؟ ہمیں کمنٹس میں بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔